Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood, famous scholar. ڈاکٹر ذاکر نائک پر جو پابندی لگی ہے انڈیا میں، اسی لیے تو لگی ہے کہ غیر مسلم سننے کے لیے تیار تھے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اگر غیر مسلم ان کی بات سننے کے لیے تیار نہ ہوتے تو پھر پابندی لگتی نہیں، لگانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. سن رہے ہیں تبھی تو پابندیاں لگ رہی ہیں کہ بھائی یہ تو ہمارے لوگ ان کی سن رہے ہیں. تو بہت نرم انداز سے، بہت محبت کے ساتھ ان کو سمجھایا جاتا، اسلام کا تعارف کروایا جاتا کہ بھئی ہمارے تمہارے درمیان قدر مشترک کیا ہے. سکھوں کو بتایا جاتا کہ تم بھی اصل میں ایک خدا کے ماننے والے ہو، ہم بھی ایک کے ماننے والے ہیں، تو پھر ایک ہی پہ آ جاؤ نا. کیا خیال ہے بھائی؟ اسی پہ آ جاؤ. تو پھر انہوں نے قرآنی آیات اور احادیث صحیحہ سے ایک سلیبس مرتب کیا ہوا ہے. وہ بھی فجر کے بعد اس کی بھی کلاسیں ہوتی تھیں. بہرحال 3 دن میں الحمدللہ ایک تھوڑا سا دماغ کھولا کہ بھائی یہ بھی ایک لائن ہے. الحمدللہ ہزاروں لاکھوں لوگ مسلمان ہو چکے ہیں اب تک، اور بڑی عجیب عجیب کارگزاریاں تھیں. وہ اگر میں نے ساری سنانا شروع کر دی تو سارا ٹائم اسی میں لگ جائے گا. تو یہ سفر کا بنیادی مقصد تھا، سمجھ رہے ہیں؟ پھر وہ غریبیاں تو چلتی رہتی ہیں، اس میں کبھی یہ بھی دکھا دیا، کبھی وہ بھی دکھا دیا، کبھی فلاں چیز دکھا دی. دوسرا، ہماری ملاقات ہوئی جناب ڈاکٹر ذاکر نائک سے، بہت تفصیلی ملاقات. اللہ ان کو جزائے خیر دے، انہوں نے خصوصی ٹائم دیا، وہاں بھی آنکھیں کھلی. پہلے بھی یہ میری دوسری ملاقات تھی ان سے، اس سے پہلے بھی ہو چکی ہے 1.5 سال پہلے، لیکن وہ اتنی تفصیلی نہیں تھی، اور تھوڑا سا ایک حجاب بھی تھا، ایک اجنبیت. اس ملاقات میں سب سے زیادہ خوشی اس بات کی ہوئی کہ ہمارے پاکستانیوں کا الحمدللہ ڈاکٹر صاحب کو ترقی دینے میں بہت بڑا کردار ہے. ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ 50% مالی تعاون پاکستانی تاجروں کے ساتھ ہوا ہے، باقی 50% باقی دنیا کے جن میں عرب بھی ہیں. تو اکیلا 50% تعاون کہاں سے ہوا ہے؟ تو اس سے پتہ چلتا ہے بھائی پاکستانی اتنے بھی نالائق بولو نا یار نہیں ہیں. انہوں نے بتایا کہ جتنی جذباتی محبت پاکستان کے علماء کرتے ہیں، اتنی ایسے جذبات کہیں اور دیکھنے میں، محبت تو بہت لوگ کرتے ہیں، جو جذباتی محبت پاکستانیوں کو ہے وہ کہیں اور اتنی بڑے پیمانے پر کہیں اور دیکھنے میں. ارے بولنے پر گورنمنٹ نے پابندی لگائی ہے بھائی، تو بول لو یار، بات تو مکمل کر لو. تو یہ بڑا اچھا امیج. تیسری چیز جو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی، ان کے ارد گرد بھی زیادہ تر پاکستانی ہیں، اردو بولنے والے. اردو سے مراد پورے پاکستان میں، چاہے وہ پنجاب سے ہوں، کے پی کے سے ہوں، لیکن وہاں جا کے تو سبھی اردو ہی بولتے ہیں نا. یہ بھی ایک بڑی اچھی بات ہے. تو اور کراچی کے بھی ہیں اسپیشل، یہیں کے کراچی کے خاص. یہ ایک بہت اچھی بات ہے پاکستانیوں کے لیے. یہ جو پاکستانیوں پہ فرقہ واریت کا طعنہ دیا جاتا ہے نا، فرقہ پرست فرقہ پرست فرقہ پرست، تو اتنے بڑے پیمانے پر ڈاکٹر صاحب کے ساتھ تعاون کرنا، یہ فرقہ پرستوں کا کام بولو بھائی نہیں ہو سکتا. اسلام کی آواز اٹھائی، لوگوں نے ساتھ دیا، چاہے وہ ان کے مسلک سے ملتے ہوں یا نہیں ملتے ہوں. ان کے ساتھ رہنے والوں میں کوئی حنفی ہے، کوئی شافعی ہے، کوئی حنبلی ہے، کوئی سلفی ہے، سب ٹائپ کے لوگ ہیں اور اپنے اپنے مسلک پہ قائم ہیں. ایک بات خوب اچھی طرح سمجھ لیں، آج جو فرقہ واریت کو ختم کرنے کی کوشش جس اسٹائل میں کی جا رہی ہے، اس سے فرقہ واریت کم نہیں ہوگی بلکہ بڑھے گی.
آج جو یوٹیوبرز ہیں نا, جو یوٹیوب پہ آ کے فرقواریت ختم کرتے ہیں اور قرآن و حدیث کا لیبل لگا کے کام کرتے ہیں, ان کا کہتے ہیں یہ حنفی غلط, یہ شافی غلط, یہ فلاں مسلک غلط. اس سے فرقواریت ختم نہیں ہوگی. وہ کہتے ہیں آؤ قرآن و حدیث پہ آ جاؤ, باقی سب کیا ہیں غلط. لیبل بہت اچھا ہے, لیکن اس سے سوائے اس کے کہ یہ ثابت کرنا کہ قرآن و حدیث پر میں ہوں باقی سارے غلط ہیں, یہ میسج جا رہا ہے, اس سے نفرتیں پھیلتی ہیں. آپ یہ بتائیں کہ میری رائے میں قرآن و حدیث کے مطابق مسئلہ یوں ہے, لیکن اس بارے میں ایک دوسری رائے بھی ہے جس کو فلاں لوگ فالو کر رہے ہیں, وہ بھی ٹھیک ہیں, میں بھی ٹھیک ہوں. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. اس سے فرقہ پرستی ختم ہوگی. ڈاکٹر ذاکر نائک اس طرح سے فرقہ پرستی کے ختم کرنے کے قائل ہیں. اس طرح قائل نہیں ہے کہ ایک نیا فرقہ بنا دیں جس کا بعد میں نام نائکی فرقہ پڑ جائے یا ڈاکٹری فرقہ پڑ جائے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ وہ حنفیوں کو بھی درست مانتے ہیں, وہ شوافے کو بھی درست مانتے ہیں, وہ حنابلہ کو بھی درست مانتے ہیں, وہ مالکیہ کو بھی درست مانتے ہیں, اور وہ اہل حدیث کو بھی درست مانتے ہیں اگر کوئی معتدل ہے. انہوں نے بتایا کہ پاکستان سے جو اہل حدیث میرے پاس ملنے کے لیے آتے ہیں بہت معتدل ہیں, ان کو اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے کہ کوئی حنفی ہے یا شافی ہے, وہ بھی ٹھیک ہے. اہل سنت والجماعت میں کوئی کسی بھی مجتہد کو فالو کرتا ہے تو وہ ٹھیک ہے. یہ کہنا کہ میں قرآن و حدیث اور وہ اندھا مقلد, یہ لیبل بہت اچھا ہے, اس سے سوائے امت میں آگ لگانے کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. بھائی ہم بھی قرآن و سنت کو فالو کر رہے ہیں, قرآن و سنت کی وہ تشریح جو آپ کر رہے ہو ہم اس کو نہیں مانتے, وہ تشریح جو مجتہدین نے کی ہے اس کو مانتے ہیں. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ فرقواریت کے خلاف ڈاکٹر ذاکر, میں دو پیغام خاص طور پر ڈاکٹر صاحب کے امت مسلمہ کو پہنچانا چاہتا ہوں. ایک, فرقواریت کے خلاف کیسے کام کیا جائے. دوسرا اس سے بھی اہم پیغام ہے جو میں دوسرے نمبر پہ دوں گا, پہلے میں اس ٹاپک کو مکمل کر لوں. ڈاکٹر صاحب کی جو رائے ہے اس میں فرقواریت ختم کرنے کا یہ طریقہ کہ میں ہی ٹھیک ہوں, یہ طریقہ درست بولو بھائی نہیں ہے, بلکہ ان کی رائے ہے کہ میں بھی ٹھیک ہوں. سمجھ رہے ہو؟ میں بھی ٹھیک ہوں. قرآن و سنت کی تشریحات میں اختلاف ہے تو آپ کسی بھی رائے کو فالو کریں گے آپ قرآن و سنت ہی کو فالو کرنے والے کہلائیں گے. ہاں, بدعات کا اسلام میں کوئی جگہ نہیں ہے بدعت کے لیے, وہ کسی مجتہد کسی امام کا قول نہیں ہے. یہ جو بدعتیں ہو رہی ہیں نا, یہ تو بہت سی چیزیں امام ابو حنیفہ کے کھاتے میں ڈالی ہوئی ہیں, بہت سی چیزیں شوافے نے امام شافی کے کھاتے میں ڈالی ہوئی ہیں, تو وہ تو کوئی بھی نہیں اس کو صحیح کہتا. ڈاکٹر صاحب نے مجھے بتایا کہ ان کی ڈاکٹر صاحب کی ریسرچ کے مطابق اس وقت دنیا میں اہل سنت والجماعت میں اس وقت بھی 50% فقہ حنفی کو فالو کرنے والے ہیں. 50% لوگ بولو بھائی فقہ حنفی کو فالو کرنے والے, اور پہلے تو یہ تعداد اور زیادہ تھی. 30% لوگ فقہ شافی کو فالو کرتے ہیں. پورا ملیشیا انڈونیشیا امام شافی کو فالو کرتا ہے. آپ نے یہ دعوت شروع کر دی کہ قرآن و حدیث پہ آ جاؤ, امام شافی کو چھوڑ دو. لیبل بہت اچھا ہے, پیغام یہ جائے گا گویا امام شافی قرآن و سنت کو فالو, یہ لیبل یہ پیغام جائے گا نا, میسج یہ جا رہا ہے کہ ہم فالو کر رہے ہیں, وہ فالو نہیں کرتے تھے. 30% لوگ کس کو فالو کرتے ہیں؟ امام شافی کو. 17% لوگ امام مالک کے فقہ کو فالو کرتے ہیں افریقہ میں اور مختلف. یہ میں ڈاکٹر صاحب کی تحقیق بتا رہا ہوں, بڑے محقق ہیں, ظاہر ہے وہ کمزور بات کرنے کے عادی نہیں ہیں. تو یہ کتنے ہو گئے؟ 97. 50% اس وقت پوری دنیا میں, یعنی آدھا اسلام کو جو فالو کرنے والے لوگ ہیں نا ان میں آدھے حنفی ہیں, امام ابو حنیفہ کو فالو کر رہے ہیں. 30% امام شافی کو پورے ملک. 17% امام مالک کو,